ناک سے خون آنے کی وجوہات میں آپ نے بتایا کہ ناک کی ہڈی کا ٹیڑھاپن، الرجیز، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ نے بھی رسولی کا بھی نام لیا. اس کے علاوہ بہت سارے میڈیکل کنڈیشن جس میں خون پتلا ہو، کوگولیشن کے کوئی ایشوز ہوں، یا پھر ہیپیٹائٹس وغیرہ ہو، یا پھر گردے کے مسائل آپ نے ذکر کیا. بلڈ پریشر بہت کامنلی جو بڑھتا ہے اس کے بارے میں آپ نے ذکر کیا. تو مجھے کائنڈلی یہ بتائیں کہ میں نے عام طور پہ معاشرے میں یہ دیکھا ہے کہ خدا نخواستہ کسی کو ناک سے خون نکلتا ہے تو بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں. اگر بلڈ پریشر کی وجہ سے ناک سے خون آ رہا ہے تو جب بھی انسان گھبراتا ہے بلڈ پریشر اور بڑھ جاتا ہوتا جی ہے. بالکل ایسا ہی. تو اس کے علاوہ جو آپ نے بتایا کہ مختلف بچوں میں بڑا کامنلی ہوتا ہے، میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ آپ ہمیں جو فرسٹ ایڈ تھوڑا سا ہمیں بتائیں ایپسٹیکسس کے حوالے سے، کہ گھر پہ بیٹھے کون سی ایسی احتیاطی تدابیر ہے جو ہم اپنا سکتے ہیں تاکہ مریض جو ہے وہ گھر سے ہاسپٹل تک پہنچ سکے. اگر کسی کے ناک سے خون آ رہا ہے، خصوصاً اگر کوئی بچہ ہو یا جوان ہو، تو ناک کی ہڈی سے جو آگے والا حصہ، اگلا نرم حصہ ہے، اگر وہ پوری طرح سے اس کو بند کر دیا جائے اور اس کو 10 منٹ کے لیے پکڑ کے رکھا جائے تو عام طور پر خون رک جاتا ہے. تو اگر خون آ رہا ہے تو جیسے عام ہمارے معاشرے میں رائج ہے کہ لوگ سر پہ پانی ڈالنا شروع کر دیتے ہیں یا پھر سر پیچھے کی طرف کرنے کو کہتے ہیں. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بندے کو بالکل سیدھا آگے ہو کے بیٹھنا چاہیے. سر بے شک آگے سے تھوڑا سا جھکا لیں اور نرم حصے کو پورا پکڑ لیں اور 10 منٹ تک انتظار کریں. اگر اس سے بھی زیادہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو برف لیں، اس سے ٹھنڈی ٹھکور ناک کے ارد گرد کر لیں تو اس سے بھی خون روکنے میں مدد مل سکتی ہے. آپ نے ہائی لائٹ کیا کہ بہت دفعہ یہ دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں کسی کو ناک سے اگر خون آئے تو اس سے بالکل فلیٹ سیدھا لٹا دیتے ہوتے ہیں اور سر پہ پانی ڈالتے ہیں. تو بہتر پوزیشن تو جیسا کہ آپ نے بتایا کہ بالکل بٹھا کے رکھیں، ناک کے نرم حصے کو پریس کر کے رکھیں. اگر کسی شخص کو لٹا کے رکھتے ہیں تو اس میں کیا خطرناک ہو سکتی ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ ناک کے خون میں سے جو خون آتا ہے اس کے 2 قسمیں ہیں. ایک ناک کے جو اگلا حصہ ہے وہاں سے خون آ سکتا ہے اور ایک پچھلا حصہ. اگر ناک کے اگلے حصے سے خون آ رہا ہے، اگر بندے کو لٹایا جائے لیکن اس سے پہلے ناک بند کیا جائے، جس طرح بتایا ہے کہ نرم حصے کو پورا پکڑ لیا جائے، تو ہو سکتا ہے کہ ناک کے پچھلے حصے میں خون نہ جائے، رک جائے، پاسبل ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ کسی کے ناک کے پچھلے حصے سے خون آ رہا ہے تو یہ بہت خطرناک مطلب طریقہ بن سکتا ہے. وہ خون ناک کے پچھلے حصے سے سانس کی نالی میں جا سکتا ہے جو کہ جان لیوا ہو سکتا ہے. آپ نے بڑا اچھا بتایا کہ جس سے ہم کامنلی ایسپریشن کہتے ہیں، کوئی کلاٹ بڑا ہے وہ سانس کی نالی میں چلا جائے، اسفکسیا ہو سکتا ہے، مکمل طور پہ سانس رک سکتا ہے. تو بہتر میرے خیال سے پھر یہی ہے کہ مریض کو جو ہے وہ بٹھا دیا جائے، اسٹریٹ بیٹھا ہو اور پھر ناک پریس کریں تاکہ کوئی بھی خون اگر نکلے تو وہ کم از کم پیچھے جا کے سانس کی نالی میں رکاوٹ کا باعث نہ بنے. اس کے علاوہ کیا کیا پریکاشنز ہم کر سکتے ہیں اگر ناک کو 10 منٹ کے لیے پریس کر کے رکھتے ہیں پھر بھی اگر جو ہے ناک سے خون نکلنا بند نہ ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی یہ احتیاطی تدابیر اپناتا ہے اور اس کے باوجود اس کے ناک سے خون نہیں رکتا ہے تو سب سے پہلا جو کام اس کو کرنا چاہیے وہ تو چاہیے کہ جو قریبی اس کا طبی سہولت موجود ہے وہاں پہ موجود کسی بھی ڈاکٹر کو جا کے دکھائے. وہ ڈاکٹر دیکھے گا، اس کا معائنہ کرے گا. اگر ناک کے اگلے حصے سے خون آ رہا ہو تو وہاں پہ زخم موجود ہوگا. اگر زخم موجود ہوگا تو اگر اس کو نظر آ رہا ہے تو وہ مطلب اس کو جلایا جا سکتا ہے، جس کے لیے کیمیکل کا استعمال کیا جا سکتا ہے. اگر کیمیکل سے بھی وہ نہیں رکتا تو اس کو پٹی سے بند کرنا ضروری ہے. اگر خون نہیں رک رہا تو پٹی سے اگر بند نہیں کیا جائے گا تو خون مسلسل رکنے کی وجہ سے بندے کی حالت خراب ہو سکتی ہے. ابتدائی طور پہ پھر بات یہ ہوئی کہ ناک کو جو ہے نا نرم حصے کو پریس کیا جائے، برف سے ٹکور کریں. سر پہ پانی ڈالنے کا اتنا فائدہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بٹھا کے رکھیں تو بہتر ہے، لٹا کے نہیں رکھنا. اس طرح کرنے کے باوجود بھی اگر خون نہ رک رہا ہو، ناک سے خون بہنا نہ رکے تو فوراً طبی امداد حاصل کرنی چاہیے. قریبی کوئی بھی ہاسپٹل یا کوئی بھی صحت سہولت کا جو بھی آپ کا مرکز ہے وہاں پہ آپ کو پہنچنا چاہیے. اور پیرامیڈیکلس جو ہمارے ہیں ان کا بڑا رول رہتا ہے. پیریفریز میں جہاں پہ ڈاکٹر موجود نہیں ہوتے وہاں پہ ہماری جو نرسنگ سٹاف ہیں، جو ہمارے پیرامیڈکس ہیں، ان کا بہت اہم کردار ہوتا ہے. آپ وہ پیرامیڈکس کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ اگر ان کے پاس اس طرح کی کوئی سچویشن آتی ہے سامنے تو کیا کیا؟ جی، مریض ہمارے پاس آتے ہیں جن کے ناک میں پٹی پہلے سے ہوتی ہے موجود.
تو ان میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خشک پٹی ہوتی ہے، اس پہ کوئی دوائی نہیں لگی ہوئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ نرم ہو، تو یہ مزید نقصان کا باعث بنتا ہے۔ جب پٹی رکھ رہے ہوتے ہیں، اگر ایک تو بندے کو ایکسپیرینس ہونا چاہیے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ پٹی کہاں پر رکھ رہا ہے اور اس کے آگے کیا چیزیں موجود ہیں جو کہ نقصان دہ ہو سکتی ہیں، اور نرم پٹی وہ جب رکھ رہا ہو تو آرام سے رکھے تاکہ مزید اس کو کوئی چوٹ نہ ملے، اندر کی جلد کو مزید نقصان نہ ہو۔ اور اگر ایک سائڈ سے خون آ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ کوشش کرے کہ ایک سائڈ پہ ہی پٹی رکھے، اس سے خون رک جائے۔ اگر اس سے بھی نہ رک رہا ہو تو ضروری ہے کہ دوسری سائڈ پہ بھی رکھے، کیونکہ پریشر جب تک نہیں پڑے گا اور خون نہیں رکے گا۔ اب دوسری سائڈ پہ بھی رکھے گا تو اس کو احتیاط برتنی چاہیے کہ جو پٹی کا استعمال کر رہا ہے وہ بہت نرم ہو اور اس پہ دوائی ضرور لگی ہوئی ہو، تاکہ جس سائڈ سے خون آ رہا ہے وہ تو پہلے سے نقصان وہاں سے ہو رہا ہے، دوسری سائڈ پہ بھی کوئی مشکل نہ ہو پیش آئے۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ میڈیکل ایتھکس بھی یہی ہے کہ اگر آپ کسی کا علاج کرتے ہیں تو آپ کی وجہ سے اس کو نقصان نہیں ہونا چاہیے، اگر آپ فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم نقصان نہ پہنچے۔ تو جو بھی پروسیجر کرنے لگے ہیں، اگر آپ نے نیزل پیکنگ کرنی ہے تو اس دوران ٹراما کا بڑا خیال رکھنا ہے اور اچھی طرح لوبریکیٹ ہو، جو بھی پٹی ڈال رہے ہیں اس سے کوئی اینٹی بایوٹک وغیرہ کوئی سوک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ اینٹی بائیوٹک تو نہیں ہے، مطلب ہم عام طور پر پولیفیکس یوز کر سکتے ہیں جو کہ اینٹی بائیوٹک بھی ہے اور لوبریکنٹ کے طور پہ بھی کام انجام دیتا ہے۔ جی وہ مطلب اب یہاں پر بات پھر دوائیوں پہ پہنچ جاتی ہے کہ ناک سے خون نہ رک رہا ہو تو عام کسی بھی میڈیکل اسٹور پہ آپ چلے جائیں تو وہاں پہ ایک دوائی ملتی ہے زینوسین کے نام سے۔ اگر کسی کو ناک سے خون آ رہا ہو تو وہ استعمال کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی بندے کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس جو مریض آگے ہے اس کو کوئی اور مرض نہ ہو، خصوصاً ہائپر ٹینشن یا بلڈ پریشر کا مسئلہ نہ ہو، کیونکہ بلڈ پریشر کے مریضوں میں اس دوائی کو صرف اور صرف بہت زیادہ ضرورت کے وقت استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کریں گے، اگر اس کو کوئی دل کا مسئلہ ہو، بلڈ پریشر کا بھی مسئلہ، اگر کوئی اس کا خدا نہ خواستہ دل کا مسئلہ ہو تو دل اچانک سے بند بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو بہرحال جو دوائیاں استعمال کرنی ہے پیسٹیکسس میں وہ ایک مستند ڈاکٹر ہی پرسکرائب کرے تو بہتر ہے، رادر دن کہ وہ جس طرح ہمارے کاؤنٹر سیل پہ میڈیسن مل رہی ہوتی ہے اس طرح استعمال نہ کریں تو بہتر ہے۔ جی بالکل۔ تو ناک سے خون آنے کے حوالے سے ہم نے ڈسکس کیا، لوکل کازز کے حوالے میں ڈسکس کیا، ہم نے ناک سے ہٹ کے بہت سارے جسمانی وجوہات کی وجہ سے جو نقصیر ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا۔ تو جنرل پریکاشنز آپ کائنڈلی ہمیں بتا دیں کہ اگر کس ناک سے خون، ایک تو جنرل وجہ بتائیں کہ کیا کیوں جو ہے نا بار بار ناک سے خون آتا ہے بچوں میں خاص طور سے، اور جنرل پریکاشنز کے بارے میں جاننا چاہوں گا۔ اس میں یہ کہ بچوں میں خاص کر یہ خیال رکھا جائے کہ ان کے ہاتھ صاف ہوں اور ان کے ناخن وقت پہ کاٹے جائیں۔ جو عام طور پر ہمارے پاس مریض آتے ہیں ناک سے خون جن کا آ رہا ہوتا ہے، اگر بچے ہوں تو ہم ان کے ناخن ضرور چیک کرتے ہیں، کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے ناک سے خون آنے کے وہ مطلب ناخن کا بڑا ہونا ہی ہوتا ہے۔ وہ بار بار اس میں خشکی ہونے کی وجہ سے وہاں پہ جو ناک کا مواد ہے وہ جم جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ خارش بھی ہوتی ہے، بچے کو اریٹیشن ہوتی ہے، وہ صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے اور بار بار ہاتھ مارتا ہے تو وہاں پر زخم بن جاتا ہے۔ تو وہ جتنا صاف کرنے کی کوشش کرتا رہے گا زخم بڑھتا جائے گا، کم نہیں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے خشکی کو کم کرنے کے لیے یہ کیا جا سکتا ہے کہ جیسے جہاں پہ آپ رہ رہے ہوں، جس کمرے میں آپ بیٹھتے ہو، وہاں پہ نمی کا تناسب اچھا ہو، تو اس کے لیے عام مارکیٹ میں ہیومیڈیفائرز ملتے ہیں، وہ آپ یوز کر سکتے ہیں۔ ورنہ ہمارے معاشرے میں جس طرح بخاری یوز کرتے ہیں تو اس پہ گرم پانی رکھ کے ایک برتن میں پانی ڈال دیں جو کہ ابلتا رہے، تو پانی ابلنے سے کمرے کا جو ہے وہ ہے تناسب، نمی کا تناسب بہتر ہو جائے گا، تو اس سے بھی یہ مسائل کم ہو گئے۔ ہوا میں نمی جو ہے وہ بہت بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے ناک سے خون آنے کی۔ تو اگر ہوا بہت خشک ہے اور یہ گھر میں جو کمرے ہیں ان میں پراپرلی ہیومیڈیٹی نہیں ہے، اس میں بھی پھر ناک سے خون آنے کے بہت چانسز ہو سکتے ہیں۔ کوئی ایسا طریقہ ہے جس سے ہم لوکلی اپلائی کریں، ناک میں کوئی آئل وغیرہ ڈالیں، کوئی ویزلین وغیرہ ڈالیں تو اس سے بھی نقصی سے بچا جائے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ عام ہر گھر میں ویزلین موجود ہوتا ہے، زیتون یا بادام کا تیل بھی موجود ہوتا ہے، تو آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں جس سے جو ہے خشکی کم سے کم رہے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ دوائی استعمال کرنا چاہیں تو پولیفیکس یوز کر سکتے ہیں، جو کہ آنکھوں میں استعمال ہونے والا پولیفیکس ہوتا ہے، پولیفیکس آئی آئنٹمنٹ۔ تو وہ عام کسی بھی
نقصان کے مطلب بغیر آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ نے ذکر کیا کہ بچے جو ہیں بار بار ناک میں انگلیاں ڈالتے ہیں، تو ہمارے ایک ریلیٹیو ہیں، ان کے بچے بھی ناخن بہت زیادہ کھاتے تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے بچوں کی انگلیوں پہ مرچیں لگا کے رکھنی شروع کی، تو جب بھی مرچ جو ہے نا وہ انگلی جو ہے ناخن کھانے کے لیے انگلی منہ میں ڈالتے تو ان کو مرچیں لگتی، تو پھر آہستہ سے یہ عادت چھوٹ گئی۔ کیا یہ والا معاملہ ہم جو ناک میں انگلیاں ڈالتے ہیں بچے، ان کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ناک کی جو جلد ہے وہ بہت حساس ہوتی ہے، اور جو مرچیں اگر آپ استعمال کریں گے اس سے ناک کا جو ایک ریفلیکس ہوتا ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ناک سے بہت زیادہ پانی، چھینکیں بھی شروع ہو جاتی ہے، پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، اور بچہ آپ کو گھنٹوں تڑپتا رہے گا۔ تو میرے خیال سے آپ ایسا نہ کریں۔ یعنی سزا والا معاملہ بچوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، وہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن سزا کی جگہ جزا والا اگر معاملہ کریں، یعنی بچوں کو انکریج کریں، اگر خدا نخواستہ ناک میں انگلی ڈالتے ہیں تو انہیں سمجھائیں کہ ناک پہ اگر انگلی نہیں ڈالو گے تو آپ کو کوئی نہ کوئی انعام دیا جائے گا، کوئی اس طرح کریں تو بہتر، کیونکہ میں نے دیکھا ہے میڈیکل میں بہت سارے سچویشنز ہوتی ہیں جہاں پہ بچوں کو جو ہے لرننگ پرپس کے لیے، جب کوئی ان کی غلط عادتیں چھڑوانے کے لیے انہیں انعام دیا جائے تو وہ زیادہ بہتر بیہیو کرتے ہیں رادر دن کہ آپ کو سزا دیں، تو میرے خیال سے تو پھر اس میں بھی ہمیں یہی کرنا پڑے گا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ کو چاہیے، اور وعدہ بھی آپ کو پورا کرنا چاہیے، آپ کو لا کے چیز دینی چاہیے۔